بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب محترم، آج کل پی ٹی وی پر ایک ڈرامہ چل رہا ہے ارطغرل، اور اس کے حوالے سے بڑا چرچا ہے لوگوں میں، اور پاکستانی نے بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں بات چیت کی، لیکن خیر پاکستان میں یہ ٹرینڈنگ پر اس وقت چل رہا ہے۔ تو آنے والی کچھ ایپیسوڈ جو پی ٹی وی پر ہیں وہ تھوڑی سی بورنگ ہے، میں نے سوچا آپ لوگوں کو چلو ان کو سکپ کر کے تھوڑی سی ایک سٹوری بتا دی جائے، جس سے آپ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ مطلب مزے کا ڈرامہ ہے آگے، کیونکہ کچھ لوگ، میں بھی مطلب ان ایپیسوڈز پر آ کے تھوڑا سا بور ہو گیا تھا اور میں نے چھوڑ دیا تھا ڈرامہ۔ خیر اس کے بعد میں نے ایپیسوڈ دیکھی، وہ زیادہ مزے کی، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو اس کی سٹوری بتا دیجیے، کیونکہ آپ لوگ وہ ڈرامہ سکپ نہ کرو، کیونکہ بہت اچھا ڈرامہ سیزن ہے یہ پورا 74 ہے اس کی ایپیسوڈز ہوں گی ٹوٹل کے حوالے سے۔ تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کائی قبیلہ اس وقت فل کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں رہنے کے لیے جگہ مل جائے، امیر العزیز کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور امیر العزیز صلیبیوں کے چنگل میں ہے اس وقت فل، کیونکہ ناصر جو ہے ان کا صلیبیوں کا ایک ایجنٹ ہے، اور وہ امیر العزیز کا ایک خاص آدمی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ امیر العزیز کے محل میں حلیمہ سلطان بیمار پڑی ہوئی ہے، اور امیر العزیز کا حلیمہ پر دل آ جاتا ہے اور وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن حلیمہ سلطان اسے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ امیر العزیز اس کو مناتا ہے، لیکن حلیمہ سلطان اس کے آگے ایک شرط رکھتی ہے کہ آپ میرے بھائی کو صلیبیوں کے چنگل سے آزاد کرواؤ، میں آپ سے شادی کروں گی۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، امیر العزیز تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے، وہ یہ بات ناصر سے شیئر کرتا ہے، اور ناصر اس کو کہتا ہے کہ کل اس کا بھائی یہاں پر محل میں آ جائے گی، کیونکہ وہ صلیبیوں کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ حلیمہ سلطان کا چھوٹا بھائی وہ محل میں آ جاتا ہے، اور اس طرح ایک نکاح کا دن مقرر کر لیا جاتا ہے۔ نکاح کے دن ایک امیر العزیز ایک کانفرنس بلاتا ہے، تمام قبیلوں کے سرداروں کو بلاتا ہے اور ان کو دعوت، لیکن امیر العزیز خود اس دعوت میں شامل نہیں ہوتا، وہ اپنے خاص بندے کو ناصر کو اس دعوت میں بھیج دیتا ہے۔ پیچھے سے یہ ہوتا ہے کہ حلیمہ سلطان یہ نکاح کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور وہ واپس آ جاتی ہے۔ امیر العزیز کو بڑا غصہ آتا ہے، اور پیچھے سے ناصر تمام سرداروں کو بلا کر ان کو ارطغرل غازی کے خلاف کر رہا ہوتا ہے، سلیمان شاہ کا بیٹا جو ارطغرل غازی ہے اس کے خلاف کر رہا ہوتا ہے، اور وہاں پر ارطغرل غازی آ جاتا ہے اور ناصر کو وہ گرفتار کر کے قید کر کے اپنے قبیلے میں لے جاتے ہیں، جہاں پر وزیر اعظم کو رکھا ہوتا ہے انہوں نے، حلب کے وزیر اعظم کو، جس کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے، لیکن ارطغرل غازی اس کو بچا کر اپنے قبیلے میں لے جاتا ہے۔ قصہ مختصر، ارطغرل غازی اپنی فل کوشش کرتا ہے کہ امیر العزیز کو کسی طریقے سے سمجھایا جائے، لیکن امیر العزیز اب ارطغرل غازی کے خلاف ہو جاتا ہے اور اس کو پھنسانے کے لیے ایک چال چلتا ہے۔ وہ حلیمہ سلطان کو ایک باغ میں لے کر جاتا ہے، وہاں پر ارطغرل غازی آتا ہے اور حلیمہ سلطان کو بچانے کے لیے، لیکن وہاں پر امیر العزیز کے سپاہی موجود ہوتے ہیں جو کہ ارطغرل غازی کو وہاں پر گرفتار کر لیتے ہیں۔ امیر العزیز کے سامنے ارطغرل غازی کو پیش کیا جاتا ہے، ارطغرل غازی کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے امیر العزیز کی طرف سے۔ تو جب پھانسی دے رہے ہوتے ہیں تو اچانک ہی وہاں پر ارطغرل غازی کے دو سپاہی آ جاتے ہیں، اور وہ آ کر وہاں پر جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ غدار امیر العزیز کے جتنے بھی سپاہی ہوتے ہیں ان میں کچھ غدار بھی ہوتے ہیں، ان غداروں کو مار دیتے ہیں، اور امیر العزیز کو بتاتے ہیں کہ سارے تمہارے غدار تھے اور تمہارے خلاف لڑنا چاہتے تھے۔ وہاں پر امیر العزیز کی ان غداروں سے ارطغرل غازی جان چھڑاتا ہے، اور امیر العزیز کی آنکھیں کھل جاتی ہے، اور وہ ان کو جگہ دینے پر بھی راضی ہو جاتا ہے، اور جو وزیر اعظم انہوں نے وہاں پر رکھا ہوتا ہے اس کو واپس اپنا، ان کا چچا ہی ہوتا ہے، اس کو واپس وزیر اعظم کے عہدے پر لے آتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر یہ سٹوری ختم ہو۔ ارطغرل غازی اپنے سامان سپاہیوں کے ساتھ حلیمہ کو لے کر واپس کائی قبیلے میں جاتا ہے۔ کائی قبیلے میں جانے کے بعد اب ایک غدار ہوتا ہے جو کہ صلیبیوں کے خلاف جنگ لڑنی ہوتی ہے، اور صلیبیوں کا ہی غدار قبیلے میں موجود ہوتا ہے، کردوغلو، ارطغرل کا چچا کردوغلو۔ سب کو پتا ہوتا ہے یہ غدار ہے، لیکن اس کے خلاف سلیمان شاہ کہتے ہیں جتنی دیر تک ہمیں ثبوت نہیں ملیں گے ہم اتنی دیر تک اس پھانسی کا فتویٰ جاری نہیں کر سکتے۔ امیر العزیز اپنے چچا کو واپس وزیر اعظم کے شعبے پر واپس لے کر آتا ہے، اور اس کو دوبارہ سے وہ مہر وغیرہ اور انگوٹھیاں وغیرہ دی جاتی ہیں، وہ دوبارہ اپنا کام سنبھالتا ہے کہ ٹائٹوس آتا ہے اور اس کی گردن اتار کے ارطغرل کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ ارطغرل غازی کو وہاں سے بڑا غصہ آتا ہے، اور وہ صلیبیوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور ایک پلان بنا لیتا ہے صلیبیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ ارطغرل غازی ایک پلان بناتا ہے کہ ہم صلیبیوں پر جنگ کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس غدار کو، اپنے جو ہمارے کائی قبیلے میں ہیں، اس کو پکڑنا ہوگا۔ ارطغرل غازی ایک مہم پر نکلتا ہے، اور پیچھے سے کردوغلو جو کہ ان کا چچا ہوتا ہے وہ قبیلے پر غداری کر دیتا ہے اور بغاوت کر دیتا ہے قبیلے کے خلاف، اور سلیمان شاہ کو قید میں ڈال دیتا ہے، اور ارطغرل غازی جو باہر نکلتا ہے قبیلے سے اس پر صلیبی حملہ کر دیتے ہیں اور اس کو قید کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ابن عربی کے پاس ایک درویش ہوتا ہے، اور درویش کے ساتھ ایک اور بندہ ہوتا ہے جو کہ ان کے ساتھ رہنے کے لیے آیا ہوتا ہے، صلیبیوں کا وہ بندہ ہوتا ہے، اور وہ اسلام قبول کر چکا ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے عمر۔ ابن عربی اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں ایک کام سونپا گیا، تم ارطغرل کی جان بچاؤ۔ وہ جاتا ہے ارطغرل کی وہاں سے جان چھڑواتا ہے اور اس کو آزاد کرتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے قبیلے پر حملہ ہو گیا ہے، تمہارے چچا نے بغاوت کر دی ہے اور سرداری خود سنبھال لی۔ ارطغرل غازی وہاں سے آزاد ہونے کے بعد سیدھا اپنے کائی قبیلے میں جاتا ہے۔ کائی قبیلے میں جانے کے بعد ایک پلان تیار کر کے کردوغلو کے خلاف ایک سازش کی جاتی ہے، اور اچانک ہی اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ سلیمان شاہ کو سرداری پر واپس لے جایا جاتا ہے، اور کردوغلو کی پھانسی کی سزا دی جاتی ہے، اور ارطغرل غازی اس کا سر قلم کرتا ہے۔ اس کے خلاف باری آتی ہے صلیبیوں کی۔ صلیبیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ارطغرل ایک پلان تیار کرتا ہے۔ پلان تیار کرنے کے بعد وہ محل کے پاس جاتے ہیں اور اس پر حملہ کرتے ہیں، اور اس حملے میں ارطغرل غازی اپنے کائی قبیلے کا پرچم
उस महल के ऊपर लगाता है और उस महल को फतह करने के बाद उस महल को तबाह कर दिया जाता है, मतलब ख़त्म कर दिया जाता है, उसमें आग लगा दी जाती है, मतलब वो दोबारा इस्तेमाल में ना आ सके। उसके बाद ये सिपाही वापस अपने महल में आते हैं और इसके साथ ही सुलेमान शाह एक मुहिम पर निकलते हैं और मुहिम पर निकलने के बाद वही टाइटस दोबारा अर्तुगरुल के सामने आता है और वहाँ पर उसका सर कलम कर दिया जाता है, मतलब टिटूस का किस्सा भी वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आगे जा रहे थे कि सुलेमान शाह की तबीयत ख़राब होती है, उसी मुहिम में सुलेमान शाह की डेथ हो जाती है। जब वो लोग काई कबीले में वापस आते हैं तो नाइमा खानम कबीले में मौजूद होती हैं और वो कहती हैं कि सलमान शाह मुझे बतौर कायम मुकाम सरदार बना कर गए। तो इसके साथ ही ये 74 एपिसोड की स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। अर्तुगरुल गाजी का सीज़न 1 यहाँ पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैं नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में बनाऊँ या ना बनाऊँ। स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।